اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اپنے وعدے کے مطابق ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جو قرآن پاک کا اردو ترجمہ، وہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی میرا بہن، بھائی، ماں، بیٹی سنے، دیکھے، اس کو آگے ضرور شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ پہ شیئر کریں، گروپوں میں شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں، تاکہ وہ ایسے لوگ جو عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا اردو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ ان پڑھ ہیں، ان کے لیے راہ ہدایت ہے کہ وہ اس کو پڑھ تو نہیں سکتے لیکن سن سکیں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور آگے شیئر کریں۔ مہربانی میرے چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز جو قرآن مجید کا اردو ترجمہ کی شکل میں ہوگا، وظائف بھی ہوں گے، وہ آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں، اور اس کے ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو ناظرین کرام، ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، قرآن مجید فرقان حمید کے اردو ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا، نہ ہی گمراہوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حقیقی معنی اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہو اور نماز کو قائم حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ان میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا تھا، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان کامل پر یقین رکھتے ہیں۔ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے اللہ، ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے، اور اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بیوقوف ایمان لے آئے ہیں۔ جان لو، بیوقوف در حقیقت وہ خود ہے، لیکن انہیں اپنی بیوقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی،
اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جس نے تاریخ رات میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اور ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گرے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے بجلی ان کی بنائی اچکلے گی۔ جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہی صورت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اور جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی جو ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرا گے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم
اب تم انہی اشیاء کے نام سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان سب اشیاء کے نام سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کر جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے حکم دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔